الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی. جب ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے جواب دیا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. جب دونوں باپ بیٹے نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے بدلے میں ایک بڑی قربانی ان کو فدیے کے طور پر دے دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عنہ ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة من حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں
بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ ذات و صفات حقوق و اختیارات میں اس کا کوئی نہیں شریک، ذات و صفات حقوق و اختیارات میں کوئی نہیں شریک، اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں۔ سائل اسی کے در کے ہیں جن و بشر تمام، اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں۔ فرما روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، اس کے خلاف بات کسی کی بنی نہیں۔ تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، غفلت میں جو بسر ہوئی کوئی زندگی نہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، جو مانگنا ہے مانگ جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں۔ بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، اس نے جو دی بگاڑ تو وہ بگڑی بنی نہیں۔ ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، اس سے جو نا امید ہوا آدمی نہیں۔ بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ابھی جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں 23ویں پارے میں سورہ صافات کی، ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ کسی ایسے شخص، کسی ایسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے اپنے بیٹے کو خدا کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ اور اللہ کو ان کی وہ ادا ایسی قبول ہوئی، نہ صرف یہ کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے اسی وقت بچا لیا، پلک جھپکنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں اور چھری کاٹ نہیں رہی۔ اللہ اکبر! خدا کے پیغمبر وہ چھری کو زور زور سے کھینچ رہے، وہ کاٹ نہیں رہی۔ پیغمبر چھری کو ملامت کرتے فرماتے ہیں بدبخت کاٹ دی کیوں نہیں، خدا کے حکم پورا کرنے میں دیر ہو رہی ہے۔ چھری کو خدا نے قوت گویائی عطا فرمائی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ کاٹ، رب کہہ رہے ہیں مت کاٹ، میں کس کی بات مانوں؟ بس اسی کشمکش میں دیکھا کہ جنت سے بھیجا گیا ایک عظیم دمبا جو ہے ذبح ہو گیا، اور سیدنا خلیل اللہ کے فرزند ارجمند جو قیامت تک کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے معروف ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء العظیم بلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرے دوستوں، کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان۔ جس بیٹے کو مانگ مانگ کر خدا سے لیا ہے، اب اس کے ذبح کرنے کا حکم آتا ہے اور ایک پلک جھپکنے دیر نہیں لگاتی، حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ مکہ معظمہ سے منا کی طرف جو قربان گاہ ہے ادھر لے جا رہے تھے اپنے فرزند کو، تو راستے میں ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم خلیل اللہ پر جب یہ بات منکشف ہوئی تو انہوں نے 3 پتھر مارے اس کو، وہ زمین میں گڑ گیا۔ پھر آگے چلے، پھر وہ باہر نکل کر پھر حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا، پھر خدا کے پیغمبر نے اس کو پتھر مارے، وہ زمین میں گڑ گیا، اور تیسری مرتبہ اس نے یہ حرکت کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے وہی کام کیا۔ یہ جو آج 3 جگہوں کے اندر کنکری ماری جاتی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس کی نقل کی جا رہی ہے۔ اور آگے پھر قربان گاہ میں جا کر وہ میں آپ کو تذکرہ کر دیا۔ کئی ہزار برس گزر چکے ہیں، آج بھی اللہ پاک نے ان کی یاد کو قائم رکھا ہے۔ اس وقت آج حجاج کرام عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے، پہنچ چکے ہوں گے خوش نصیب لوگ، اور کل انشاءاللہ العزیز صبح وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اس یاد کو پورا کریں گے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری دنیا کے انسانوں اس وقت سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ ہم نہیں رہیں گے، دنیا نہیں رہے گی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حکم لازم ہوگا کہ تم نے ابراہیم کی یادگار جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ پیغمبر کی یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی۔ آپ خود سوچیں کہ اس نبی کے دل کی کیفیت خدا کے ساتھ کیسی تھی۔ انبیاء کی ساری تاریخ پر نظر ڈالیں، شخصی طور پر تمام انبیاء اکرام کے مقابلے ابراہیم خلیل اللہ سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی اداؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کے بعد تمام انبیاء اکرام، چاہے وہ بنی اسرائیلی ہیں یا بنو اسماعیلی، سب ان کی ذریت میں، ان کے نسل میں سے چلا دیے، کسی اور نسل سے نبی نہیں چل۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ باپ بیٹے نے، حضرت اسماعیل ابراہیم دونوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، سورہ فقرہ کے پہلے پارے کے آخر میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ساتھ یہ مانگ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ کام ہم کر تو رہے ہیں لیکن قبولیت تیرے پاس، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ ہے وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، جس کے نتیجے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ جب سن شعور کو پہنچے، سب سے پہلے اپنے مشرک باپ کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو دعوت دی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا کیوں پوچھتے ہیں آپ، کیوں بندگی کرتے ہیں ان کی، لا يسمع، آپ ان کو اپنی مدد کے لیے پکاریں، وہ پکاریں سن نہیں سکتے، ولا يبصر، آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ پر آئی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے۔ آج بھی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟
یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری پکاریں سن رہے ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، نہ کوئی کسی کے حالات کو دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی پکار کو سن سکتا، نہ کسی مشکل کشائی کر سکتا۔ وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو سب کی پکاروں کو سنتا ہے، سب کے حالات کو جانتا ہے اور سب کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہی تو الفاظ تھے ابراہیم اسماعیل کی، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اللہ تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، کام ہم نے کیا ہے، یہاں تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، لیکن قبولیت تیرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا جذبہ دیکھیں، تو ہی سننے والا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ، یقیناً تو ہی، ان آیت کا معنی یہ بنتا، تو ہی السمیع، تو ہی سننے والا ہے، العلیم، تو ہی جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو واعظ کہا، سورہ مریم میں موجود ہے، آپ تلاوت کیا کرتے ہیں، کریں، یقیناً میں بار بار درخواست کرتا ہوں قرآن کریم تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں۔ خود اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بصیرت عطا فرمائے، فرق کر سکتے ہیں صحیح ترجمے کا دبلا، ورنہ جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے، جس کی دیانت پر، جس کی امانت پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ سچ کہتا ہے، اس سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ جو ترجمہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اس سے آپ کو ساری زندگی فائدہ، آپ کی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ باپ نے کہا نکل جا یہاں سے، ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ اس پر نوٹ فرمائیں، آپ کی آزمائشوں کا کیا سلسلہ شروع ہوا ہے، علاقہ سے نکال دیا، وقت کے حاکم کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ آپ قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں، اس سے اگلی ہی آیات کے اندر وہ مکالمہ موجود ہے ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے ساتھ۔ اس کے اندر میں نمرود ناکام ہوا، پیغمبر کے مقابلہ کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب قوم کو دیکھا، وہ ساری کی ساری مشرک، یعنی ہوش کی آنکھ کھولی ہے، باپ مشرک، حکمران کافر، قوم مشرک، سارا ماحول کفر سے بھرا ہوا ہے، تنہا ایک پیغمبر خدا کا پیغام لے کر کھڑا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا مشکلات ہوں گی پیغمبر کے لیے، کوئی ایک انسان بھی ان کا ساتھی نہیں۔ نکل گئے اس علاقے سے، ملک شام چلے گئے، عراق کے علاقے سے۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی نئی آزمائش آئی۔ تفصیلات چھوڑتا میں، زیادہ تفصیلی باتیں جو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں ہیں، ذکر نہیں کر رہا، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ، ہماری مائیں ان کی جوتیوں پر قربان، اماں ہاجرہ، اصل میں نام حاجر ہے لیکن مشہور ہاجرہ اس لیے میں لفظ جو معروف ہے وہ بول رہا ہوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حاجر ہے، لیکن حاجرہ چونکہ معروف ہے، سبب کیا ہے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہی ذکر کر رہا ہوں۔ اماں ہاجرہ کو لے کر، ننھے اسماعیل کو لے کر اللہ کے حکم مطابق ملک شام سے، نہ جہاز تھا نہ کاریں تھیں، کہاں شام اور کہاں مکہ، کس طرح وہاں پہنچے، کن حالات میں، کئی ہزار سال پہلے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ان پر جو گزر رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر جس جگہ پر وہ زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر پہنچا کر
وہاں سے پلٹے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کی اما ہاجرہ کے ساتھ۔ یہ جگہ کون سی ہے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی گھر نہیں؟ ذرا سوچیں صحیح۔ آج آپ جاتے ہیں وہاں خانہ کعبہ ہے، تعمیریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں سے نکل کر جب سامنے پہاڑ پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ہزار برس کے بعد اس پہاڑ کی صورتحال یہ کہ کئی ہزار سال پہلے کیا صورتحال تھی۔ نہ وہاں کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے۔ یہ کنواں جو ہے زمزم کا، یہ نہیں تھا۔ وہاں سے جب واپس پلٹے ہیں اسی راستے پر جدھر سے آ رہے خاموشی سے، تو اما ہاجرہ دور سے بولتی ہے، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اما ہاجرہ سمجھتی تھی یہ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کے حکم بغیر کوئی کام نہیں کرتے، چنانچہ بولیں کیا ایسا کرنے یہاں ہمیں چھوڑ کر واپس جانے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر رہا، اللہ نے حکم دیا۔ تو فرمانے لگے اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ کیا ایمان تھا خدا کے سن، پیغمبر کا تمام پیغمبر کی بیوی ان کی زوجیت میں آنے والی کا ایمان کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے واپس۔ اب وہاں کوئی آبادی نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے۔ اما ہاجرہ اس کو اس جگہ چھوڑ کر نیچے زمین پر لٹا کر آگے کو چلتی ہیں، وہاں کچھ چیز نظر آئے کسی سے تعامل لے لوں، پھر واپس دوڑتی ہیں کہیں بچے کو کوئی نقصان، کوئی چیل یا کوئی اور موذی جانور نقصان نہ پہنچائے، ادھر دوڑتی ہیں ادھر دوڑتی ہیں۔ یہ ہے وہ ادا جو میرے رب کو پسند آئی، صفا مروہ کے درمیان کی۔ نبی کے گھرانے کی ہر ادا خدا کو پسند ہے، جو قیامت تک کے لیے خدا نے ایک قانون بنا دیا۔ اور اس اثنا میں حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں، نرم گرم بستروں پر نہیں زمین پر لٹائے ہوئے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس سے۔ اللہ اکبر۔ ان ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں میرے رب نے وہاں زمزم کا کنواں پانی نکال دیا، اور وہ مبارک پانی ہے جو قیامت تک ایسا پانی دنیا کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہزاروں سال گزر چکے، دنیا کے بڑے بڑے دریا خشک ہو چکے ہیں، زمزم کا کنواں اسی طرح ہے۔ اور ایک اور بات، پوری دنیا نے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ہر ایسی چیزوں کو عقیدت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی سوچ سے سوچتے ہیں۔ دنیا کفر نے اس پر ریسرچ کی، اس پانی پر، اس میں کیا خوبی ہے، ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی بھی پانی کے اندر دنیا بھر کی خوبیاں ہونی وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ ہزاروں سال سے وہ خشک نہیں ہوا، انشاءاللہ قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔ وہ معجزانہ طور پر خدا نے نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بچے کے پانی پینے کا انتظام تو میرے رب نے کر دیا، اس کی غذا ماں کی چھاتیوں کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ایک قبیلہ بنی جرہم، کوئی کہیں سے سفر کرتا 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 وہاں آ کر اس نے پڑاؤ کیا اور رک کے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ تنہا ایک خاتون موجود ہیں، انہوں نے ساری صورتحال بتا دی۔ خدا کی شان ہے کہ اس قبیلے کو جگہ پسند اور تھی ہی پسند، وہیں رک کے
وہیں انہوں نے اپنا ڈیرے لگا لیے، اور اس صورت کے اندر اماں حوا کو بھی، سیدنا اسماعیل کو بھی کچھ فائدہ پہنچا، اور بالآخر اماں ہاجرہ کو، جزاک اللہ، بالآخر اس قبیلے نے وہیں آبادی کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح بھی اسی قبیلے میں ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قرآن کہتے فلما بلغ معہ السعی، چلنے پھرنے دوڑنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا، اے حضرت اسماعیل، اگلی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کو حکم، جائیں آپ، خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سمجھا کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، امت کے کسی انسان کا خواب وحی نہیں ہوتا، خواب پیغمبر کا وحی ہوتا ہے کہ پیغمبر نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کود گئے، کیا کیا آزمائشیں نہیں آئیں پیغمبر پر، ہر آزمائش میں پہلے نمبر پر آتے ہیں، اس امتحان میں پہلا نمبر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں موجود، قال انی جاعلک، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رب نے، فاتمہن، سب کو انہوں نے پورا کر دیا، قال، اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں پوری انسانیت کا امام آپ کو بنانے لگا۔ آج یہودی میرا اور آپ کا دشمن ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہے۔ عیسائی ہم کو نہیں مانتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہے۔ ہندو جو بت پوجنے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوؤں کا ایک بت ہے جس کو برہما کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہندو برہما کہتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ ابراہام کہتے ہیں، مسلمان ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت میرے رب نے قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے قوموں میں ڈال دی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، وہ امامت کا تاج پہنے ہوئے ابراہیم علیہ السلام رہے، اور آخری آزمائش بیٹے کو ذبح کرنے کی، چنانچہ پھر واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الگ کر کے کہتے ہیں، میں نے آپ کو خواب میں ذبح کرتے دیکھا، آپ کی کیا رائے؟ بیٹا بھی ہو، اس کی رگوں کے اندر بھی ابراہیم کا خون دوڑ رہا تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں پائیں گے۔ قرآن کہتے فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل کو باپ نے اسی جگہ پر مینا کے مقام پر لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ یا رب، اس وقت پوری کائنات کا نظام کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، سن چکے ہیں آپ کی چھری کاٹ نہیں رہی، خدا کے پیغمبر زور زور سے کھینچتے ہیں کہ حکم کی تعمیل میں دیر ہو رہی، چھری نہیں کاٹ رہی، چھری کو مخاطب کر کہتے ہیں کم بخت کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کہنے لگے میں کیسے کاٹوں؟ آپ کہتے ہیں کاٹو، خدا کا حکم مت کاٹو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھال، ننھے اسماعیل کی گردن کھال کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، مجھے حکم ملا کہ تو مت کٹ، اور چند ہی لمحوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائش میرے رب کی طرف سے امتحان پورا ہوا، جنت سے خدا نے ایک دمبا بھیجا، ان کے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ قرآن کریم فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی ان کے بدلے میں دے دی ہم نے، اور حضرت اسماعیل السلام کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن کنارے میں کھڑے ہونے کے باوجود قیامت تک لے اسماعیل کے لیے لفظ ذبیح اللہ مخصوص ہو گیا، اللہ کے نام پر ذبح ہوا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی مسلمان جو قربانیاں کرتے ہیں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔
یہ ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دمبا، گائے، بیل، بھینس ذبح کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے. آپ تو جانور کو ذبح کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کا گوشت کھا رہے تھے؟ نہیں. یہ نقطہ سمجھانے کا قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں. کھانا کھلانا جائز قرار دے دیا گیا. غریبوں کو بھی دیں، سارا غریبوں کو دے دیں، خود بھی کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ فقہاء نے یہ مسئلہ کیا کہ کوئی غریب آدمی قربانی کے فضائل حاصل کرنے کے لیے، غریب آدمی عیالدار ہے، قربانی کر دیتا ہے پیسہ اکٹھا کر کے، لیکن عیالدار ہے، بہت سارے بچے، سارا گوشت گھر میں رکھ کر کھا سکتا ہے، قربانی قبول ہو گئی اس کی. لیکن یہ مسئلہ سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم فریجوں کو بھر لیا جائے. میری درخواست ہے سارے دوستوں سے، خدا سارا سال آپ کو گوشت کھلاتا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قصاب کے دکان کے سامنے سے گزر کر اس گوشت پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے. اور اب تو جو حکمرانوں نے حالت کر دیا، شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، ہمارے بڑوں نے نہیں سوچا تھا. ان کی ایسی مہربانیاں ہیں جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے. اس لیے جن کو خدا نے توفیق دی ہے جانور خریدنے کی، وہ سارے کا سارا غریبوں میں بانٹتے ہیں. پھر اپنے دل سے پوچھیں دل میں کتنا خدا نے سکون پیدا کیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کر رہے تھے خدا کے حکم کی تعمیل میں، گوشت کھانے کے لیے نہیں. ہمارا یہ عمل اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر بیان فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، ان کی سنت بیٹا ذبح کرنا تھی، گوشت کھانا نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان سے بیٹا ذبح نہیں کرایا. حکمت کیا ہے؟ ابراہیم تو کاٹ رہے تھے، اگر اللہ نہ بچاتا تو وہ نہ بچتے. لیکن میرے دوستو، پھر مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو. ان کا ایمان اور یقین تو ایسا تھا کہ خدا کا حکم تعمیل کر لیں، لیکن ہمارا ایمان ایسا نہیں. ہم تو اللہ اکبر ذکر بھی نہیں کر سکتا، اتنے کمزور ایمان والے ہیں. خدا نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. پھر پوچھا فسوف یا رسول اللہ، اون بھی تو ہوتی ہیں دمبے کے بدن پر جو لاکھوں سے زیادہ، کروڑوں کی تعداد کے اندر بال ہوتے ہیں. فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اللہ کے فیصلوں کو اپنے پیمانوں سے مت ناپو، خدا کے لیے ان کے بدلے میں آپ کو نیکی دینے کو. اللہ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، اندر کی کیفیت کیا ہے. خدا آپ کو، ہر مسلمان کو، مجھے، آپ کو، سب کو ایسا اخلاص نصیب فرمائے. اللہ سے درخواست ہے، دلوں کی حالت کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے. جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں خدایا ان کی حقیقی قربانی بنا دے. لیکن بہت سے لوگ، آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، پیسے والے لوگ، خدا ان کو بھی ہدایت دے. یہ کہہ دیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ 3 کروڑ کا بیل نمائش ہو رہی ہے، پتہ نہیں خریدا ہے نہیں خریدا، اگر خریدے گا تو پورے محلے میں نمائش ہوگی. کیا ایسی چیز اس نمائش والی خدا کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے؟ خدا ان کروڑوں سے مروب ہوتا ہے، کسی نے کروڑ روپے خرچ کیے. اللہ اکبر. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری کاموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اندر کی کیفیت دیکھتا. اندر کی کیفیت کیا ہے؟ میرے دوستو، قربانی کی خدا نے توفیق دی ہے، نمائش نہ کریں، شکر خدا کا کریں، یا اللہ تیری توفیق سے ہم نے یہ خرید لیا.
کر رہے ہیں ہم اس کی نمائش نہ کریں، جذبہ یہ لیں کہ یا اللہ جو نادار لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، واقفگار بھی ہیں، یا اللہ ان تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ تھوڑا سا رکھ کر کھا سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں، جیسا مسئلہ بتا چکا ہوں کہ زیادہ ضرورت مند عیالدار انسان سارا رکھ کر کھا سکتا ہے، لیکن اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اس کو واقعتاً مجبوری تھی یا نہیں، لیکن خدا کے لیے ریاکاری سے بچیں۔ آپ کے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی ایسا ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں سمجھے گا کم از کم آپ کو اللہ اجر دیں گے سمجھانے کا، آج نہیں تو شاید کل سمجھ میں آ جائے۔ ریاکاری نہ کریں، دکھلاوا نہ کریں۔ جس نبی کی سنت کے اتباع میں آپ یہ کر رہے ہیں، وہ گوشت نہیں کھانا کھلا رہے تھے، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، تو آپ کا یہ عمل ان کے ساتھ مطابقت تب رکھے گا جب آپ کا مقصد بھی اللہ ہی کی رضا پوری کرنی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ آسانیاں پیدا کر دی میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے، ہمیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا تم جانور ذبح کرو گے بشرط کے اخلاص کے ساتھ ذبح کرو، یہ تمہارا عمل جو ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں صحابہ نے پوچھا اور ہم تک یہ بات پہنچی، ہمارے تسلی کے ایک سامان ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ کتنی نیکیاں کماتا ہے وہ خوش نصیب انسان جو اخلاص ہے، نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر نبی کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ ایک جانور ذبح کرتا ہے دمبے کی شکل کے اندر، کروڑوں اس کے بدن پر بال ہوتا، کروڑوں نیکیاں ایک دن میں کما لیتا ہے، لیکن شرط اخلاص ہے۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے سب کو، اللہ ریاکاری سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کوشش کریں غریبوں تک گوشت پہنچانے، کوشش کریں۔ آپ گھر میں رکھ کر کھا سکتے ہیں، ممنوع نہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ کو زیادہ ضرورت ہے یا اس غریب انسان کو جو بہت زیادہ غریب ہے، جو گوشت کو دکان میں لٹکتا دیکھ رہا ہے، کبھی خرید نہیں سکتا۔ اور اب تو ہماری حکومتوں نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے خودکشیوں پر بے شمار خان آپ کے اخبارات صحیح بات لکھتے نہیں، کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک کے اندر خاندانوں کے خاندان خودکشی کر رہے۔ کبھی کبھی سچی بات آ جاتی ہے، ایک عورت بیچاری، اس نے پہلے اپنے 2 بچے ان کو نہر میں پھینکا، پھر اس کے بعد خود کود گئی۔ عورت ذات اس سے بڑھ کر بچے کے لیے کسی کے دل میں پیار ہوتا ہے، وہ اگر اپنے بچوں کو نہر میں پھینک رہی ہے، مار رہی ہے اور اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ پریشانی کوئی نہیں تھی۔ کیا یہ ہمارے ملک کا سرمایہ دار، کروڑ پتی سرمایہ دار بدبخت، یہاں کا بدبخت حکمران، اس کے دل پر جو رنگی ہے؟ کیا خدا انسان نہیں پوچھے گا؟ ان کے لیے جو اللہ کے ہاں آزمائش ہے اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے حکمران آگے پیچھے اربوں کی جائیدادوں کے مالک، اربوں کی، ان کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جن پر ہم حاکم بن کر حکمران بن کر حکومت کر رہے ہیں وہ کتنے غریب ہیں، کتنے نادار ہیں، کتنے مفلس ہیں؟ اللہ سے یہ دعا مانگے، یا اللہ ہمیں بہتر حاکم دے دے، لیکن اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ بھی ذرا ٹھیک کریں، اپنے تعلقات اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہاں سے بگاڑ پیدا ہوئی ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بگڑا ہوا ہے کہاں سے، کس پہلو سے؟ ہم کاروبار کرتے ہوئے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا، کسی رشتہ دار کے ساتھ یا اپنے ملازم کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا۔
خدا کے احکام کو ہم بجا لا رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہیں، اگر یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے، اور پھر اللہ کے ساتھ جس کا تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کے لیے اس پر مہربانی کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، یفعل اللہ ما یشاء ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی سے مانگنے پر مجبور نہیں، ساری دنیا کو وہ دیتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اپنے تعلقات میں رب کے ساتھ ٹھیک کریں، یہ بات سب سے پہلے میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہاں کہاں ہم اب خدا کے ساتھ بگاڑ چکے ہیں۔ یہ قربانیاں تو سیکنڈ چیز ہے، سب سے پہلے تو اپنے معاملات خدا کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر عمل کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اپنے مقبول بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ہماری نمازیں بھی ہوں گی، ہماری زکاتیں صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، یہ قربانی بھی ہوگی۔ یاد رکھیں اس سے پہلے آپ گزشتہ کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے ایک مسئلہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ کے توحید کا مسئلہ، اور اس کے اندر میں بتایا تھا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا لا شریک ہے، اپنے صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اور اپنے حقوق میں یہ قربانی اللہ کا حق ہے۔ یہ مسئلہ توحید کی ایک قسم ہے۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، صدقہ و خیرات اللہ کا حق ہے، قربانی بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جائے گا۔ اور جو لوگ پیسے کی فراوانی کی بنیاد پر جانور خرید تو لیتے ہیں، لیکن اس پر رنگین کپڑے ڈال کر گلی محلوں میں پھیرتے ہیں، مقبروں مزاروں سے پھیر کر لاتے ہیں، ان بدبختوں سے کہ پوچھے یہ مہربانی تو رب نے کی تھی، کیوں اس کو برباد کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے مخصوص رکھیں۔ یاد ہے نا آپ کو کہ بتایا تھا کہ اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے، اللہ کے حق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ قربانی بھی اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے نام پر کی جا سکتی ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم۔ اپنی قربانیاں ضائع نہ کریں۔ موت سب کے تعاقب میں ہے، سب کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، نہ جانے زندگی اللہ اکبر کس گلی میں شام ہو جائے۔ پچھلے سال ان ایام میں ہمارے بہت سارے احباب یہاں موجود تھے، ان کو آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، ان کو معلوم ہے یا رب کو معلوم ہے۔ کون جانتا ہے کہ اگلے سال تک یہاں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یا کوئی اور، اللہ ہی جانتا ہے۔ بس اس تصور کے ساتھ کہ موت ہمارے تعاقب میں ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب چلے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مجاہدین اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور خدا کی نعمتوں اور جنت کی بہاروں کو دیکھتے ہیں تو خدا سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، کہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں جس قربانی کے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قربانی دے کر آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں سب کچھ لے سکتے، واپسی کا کوئی پروگرام بھی نہیں۔ دنیا میں کسی کو میں نے بھیجا نہ، نہیں بھیجوں گا، یہ تو ان کا معاملہ ہے جو خدا کی نعمتوں اور خدا کی رحمتوں میں پہنچ چکے ہیں، لیکن خدا اپنا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ اس لیے میرے دوستو، اس خیال سے کہ پتہ نہیں اگلا جمعہ ملے نہ ملے، کل صبح ہمیں ملے نہ ملے، آج ہم یہاں زندگی کی بہاریں لے رہے ہیں، کل تک کیا ہو
اس گھڑی کے اندر کہیں ہمارے جسم پر کفن نہ لپیٹا ہوا ہو. کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا میرے دوست. اپنا معاملہ پھر کہوں گا اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کریں، اس خیال سے کہ اگلی ہی گھڑی میں شاید ہماری موت واقع ہو جائے. اور یہ جو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ان ایام یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ سارے سال میں سب سے زیادہ قیمتی ایام ہیں. سارے سال میں کسی دن میں عبادت اتنی اہم نہیں جتنی ان 9 دنوں کے اندر. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کی معافی کا سامان. اس حدیث کو اچھی طرح ذہن نشین. لیکن قربانی کی خدا نے توفیق دی ہے تو پھر قربانی ضرور کریں. اپنے ہم جائز ناجائز کاموں کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. قربانی ایک بہت بڑی چیز ہے. رسول اللہ نے فرمایا من وجد ساعتن، جس کو کچھ گنجائش ملتی ہے، فلم یضحی، اور قربان نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ حق نہیں رکھتا کہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نمازیوں کو شامل ہو. اس لیے اپنے حالات کو ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ میں فلاں ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، قربانی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے ان ایام کے اندر بہت سارے دوستوں سے پوچھا قربانی کے بارے میں. مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ آگے کہیں گے اس دفعہ ہم قربانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ٹھاک کاروباری بھی ہیں، حالات بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن دوسری ترجیحات زیادہ اہم ہیں، اس وجہ سے قربانی کو چھوڑ دیا. میرے دوستو، ان ترجیحات کو پیچھے کریں. یہ موقع پھر نہیں ملے گا. اگر ہم آئندہ سال کا انتظار کریں، نہیں اس دفعہ غلطی ہوگا آئندہ سال کریں، کیا ہم گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دیں گے؟ اس موقع کو ضائع نہ کریں. باقی ترجیحات کو آگے پیچھے کریں، ہو جاتی ہیں، کچھ قیامت میں نہیں آتی، لیکن یہ نعمت نہیں ملتی. اور ایک بات اور، ایک گھر کے اندر باپ بیٹا کمانے والے ہیں، خواتین کے پاس سونا چاندی بھی موجود ہے، ہر ایک پر قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا کہ ہم نے قربانی کر لی. جس پر قربانی واجب ہے اس کی طرف قربانی کرنی پڑے گی. چاہے بیٹا کالج پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، بیٹی، اس کے ہاتھ میں اتنی انگوٹھی موجود ہے، اس کی قیمت لگائی جائے تو لاکھوں تک پہنچتی ہے. یہاں تو ایک جانور کے اندر 20,000 خرچ کا حصہ قربانی کا حاصل کیا جا سکتا ہے. اس واسطے پورے گھرانے کی طرف سے ایک نہیں، جتنے آدمی صاحب نصاب ہیں جن پر واجب ہے سب طرف سے قربانی ہوگی. اس بات کو میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے آپ حضرات کو باہر سے ملے گا، پڑھ لیا ہوگا، آپ کو غور سے اس کو پڑھیں. دلیل کے ساتھ لکھا ہے. ایک گھر کے افراد پر ایک قربانی نہیں، جس پر قربانی واجب ہے، بیوی پر واجب ہے الگ قربانی، شوہر پر واجب الگ قربانی، بیٹے پر الگ قربانی، بیٹی پر الگ. کیوں؟ اصل مقصد قربانی گوشت کھانا کھلانا نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. گوشت کھانے کھلانے کا معاملہ تو اللہ نے ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال لیا کہ چلو ٹھیک ہے. ورنہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جب قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، دونوں بیٹوں نے قربانیاں دی، ایک کی قبول دوسرے کی مردود ہو گئی. کیا؟ کہاں؟ گوشت کھا رہے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر وہ جانور رکھ دیے تھے. آسمانی آگ آ کر جس کو جلا ڈالتی دلیل تھی کہ قربانی قبول ہو گئی، جس کو چھوڑ دیتی دلیل ہوتی کہ قربانی مردود ہو گئی. یہ تو اللہ نے ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال کر ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دے دی ہے. اس لیے ایک بات تو یہ کہ اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ ٹھیک رکھیں. جو قربانی دے رہے ہیں وہ پیسہ کیسا ہے، وہ پیسہ صحیح ہے کہ نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، حلال و حرام کی تمیز کر کے پیسہ کمایا ہے. کیونکہ خدا سے آپ بہت کچھ لے رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی تکلیف کر کے اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک کر دیں.
یہ قربانی کو ہے، اس کا جو اجر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا خدا کی نعمتیں۔ جو قربانی جس پیسے سے کی جا رہی ہے، پیسہ بھی پہلے ٹٹول لیں کہ حلال کا ہے حرام کا ہے۔ اس کی ضروری نہیں کہ بڑا ہی جانور خرید لیں، ایک حصہ بھی ڈال لیں، ایک دمبا ذبح کر دیں، ایک بکرا ذبح کر دیں۔ دمبا بکرا نہیں خرید سکتا، کم از کم کسی بڑے قربانی کے جانور کے اندر حصہ ڈالیں۔ لیکن اس میں یہ ایک چیز کہ جو آپ کا شریک ہے، بڑے جانور میں جو آپ کا شریک ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، پہلے کچھ گزشتہ سالوں کے اندر خیر میں کہتا رہا ہوں، کسی ایسے شخص کے ساتھ جانور میں حصہ نہ ڈالیں، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ پکا موحد انسان ہو، متبع سنت مسلمان ہے، اس کے ساتھ شریک میں انشاءاللہ آپ کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، قبروں کا پجاری ہے، پیر پرست ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، چاہے آپ کا سگا بھائی ہے، اس کے ساتھ نہ کریں۔ والد صاحب خدا نہ خواستہ، والد، اس سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس پر اظہار نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ قربانی نہ کریں۔ کوشش کریں اس کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی، نہیں ٹھیک ہو رہا تو قربانی کہیں اور کریں، کم از کم خدا کے ساتھ معاملہ تو ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، انسانی رشتوں کو بھی نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اول ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جس کی سنت یہ قربانی ہے، اس نے اپنے باپ کے ساتھ کوشش کی کہ رشتہ ٹھیک ہو جائے، جب نہیں مانے تو پھر الگ ہو گئے۔ قرآن کریم یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے۔ لحاظ نہ رکھیں کسی کا، لحاظ اللہ کے حکم کا رکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا رکھیں۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کو دیکھے اچھی طرح ٹٹول کا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے تو سر آنکھوں پر نہیں، انہوں نے کہا یہ ساری دوستیاں نبھائیں گے، لیکن یہ معاملہ خدا کے ساتھ میں، اس کو میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ پوچھے گا کیوں نہیں کر سکتے، تو پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر سمجھائیں، اس لیے نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ العزیز یہاں عید کی نماز ہوگی پچھلے سالوں کی طرح 6:30 بجے صبح عید کی نماز ہوگی۔ آپ حضرات کل صبح سے، کل ذی الحج کی کون سی تاریخ ہے؟ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی معنی پر غور کیا؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد۔ ساری خوبیاں، کمالات، عظمتیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ ہر نماز کے ساتھ مرد بھی اور عورت بھی، مردوں کو حکم ہے کہ اونچی آواز سے، عورتیں اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گی، معمولی آواز سے، لیکن پڑھیں گی وہ بھی۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، 9 تاریخ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر۔ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام بھول گیا، انتظار نہ کریں، فوراً آپ اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ لازمی ہے
اور گھر کے اندر بچوں کو خواتین کو بھی سمجھا دیں. یہ پمفلٹ میں نے لکھا ہے اس کے اندر یہ تکبیرات تشریح وہ باقاعدہ اس کے الفاظ بھی لکھے ہیں، اس کو بیٹھ کر یاد کر لیں گا، صحیح یاد نہیں تو انشاءاللہ العزیز سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے جو مسلمان بھائی قربانی کریں گے اللہ ان کی قربانیوں کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور قبول فرما لے، اور اس سلسلے کو خداوند کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.